والصلاة على عباده الذين اصطفى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلا تمہید اور تاخیر کے تمامی حضرات مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب حمد مریموں کے غمگسار امام الانبیاء تاجدار انبیاء سرکار دو جہاں سرکار مصطفیٰ امام اہل سنت کے دیوانوں سے گزارش ہے کہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقانہ انداز میں درود پاک نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کی غم میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ عید، ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں یہ عید، ان دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، ان دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ پیارے آقا کے دیوانوں، آج ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ ہے اور اسی مہینے کے 12 تاریخ کو امام الانبیاء سرکار دو جہاں مکہ شریف کے مقدس سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، یعنی وہ دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یاد رکھیں وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا، تمام انبیاء سے پہلے خالق کائنات نے میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما چکا تھا، اور تمام نبیوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور ان کے شان کے کیا پوچھنے، آپ جو بھی کتاب کا مطالعہ کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل آپ ضرور سنیں گے، ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ساری کائنات کو وجود بخشا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل اور ان کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر آپ نظر محبت سے دیکھیں گے وہ گھرانہ سب سے افضل و اعلیٰ نظر آئے گا۔ ہمارے سرکار جس مبارک دین میں تشریف لائے وہ دین تمام دینوں سے آپ کو افضل نظر آئے گا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل نظر آئے گا۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ باتیں ضرور پیدا ہوگی کہ حضور تو ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے، تو ربیع الاول شریف کا مہینہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے علماء کے زبانیں سنا کہ رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، شان و بلندی والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں فرض کا ثواب دیتا ہے، اگر ہم فرض پڑھتے ہیں تو 70 گنا میں زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں
تو 1 लाख सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब मिलता है। उसी माह रमज़ान में एक रात ऐसी है जिसे आप शब कदर कहते हैं, जिसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है। तो उससे बढ़कर रबी अव्वल शरीफ का महीना कैसे अफजल हो सकता है। याद रखे दीवानों, अगर आप आशिकों से सवाल करेंगे तो उसका जवाब ये होगा, ऐ दीवानों ये तो बताओ कि रमज़ान शरीफ को तू अफजल क्यों मानते हो। तो जवाब ये होगा लोगों का कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, जो तौरात से अफजल है, ज़बूर से अफजल है, इंजील से अफजल है, आसमानी तमाम किताबों से, तमाम सहीफों से अफजल व आला है। वह किताब रमज़ान में नाजिल हुई है, इसलिए हम उसे अफजल व आला मानते हैं। आशिकों का ये जवाब होगा कि अगर इस बुनियाद पे रमज़ान को अफजल मानते हो, याद रखो हमारे नज़दीक रबीउल अव्वल शरीफ इसलिए अफजल व आला महीना है कि रमज़ान में तो कुरान नाजिल हुआ, रबीउल अव्वल शरीफ में साहिब कुरान तशरीफ लाया है। अगर साहिब कुरान तशरीफ ना लाते तो आप खुद बताइए क्या आपको कुरान मिलता। जवाब मिलेगा नहीं। साहिब कुरान अगर तशरीफ ना लाते तो क्या आपको रमज़ान मिलता। जवाब होगा नहीं। साहिब कुरान तशरीफ ना लाते तो क्या आपको नमाज़ें मिलती। जवाब होता नहीं। साहिब कुरान अगर तशरीफ ना लाते तो क्या आप दुनिया में आते। जवाब होगा नहीं। तो तमाम चीज़ें अगर हमें मिली है, या रमज़ान मिला है, कुरान मिला है, रहमान मिला है, हमें तो सब कुछ ये नबी का सदका है, नबी का देन है, नबी का करम है। तो जिस महीने में नबी तशरीफ लाए, हम आशिकों के लिए ये महीना बड़ा अफजल है। इसलिए हम ये कहते हैं, एक ईद तो हम ईद उल फित्र की मनाते हैं, दूसरे ईद जो है हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, और उन दोनों ईदों से सबसे अफजल हम ईद मिलाद रसूल को समझते हैं। इसलिए कि ईद मिलाद रसूल अगर हमें ना मिलती तो हमें ईद उल फित्र की नमाज ना मिलती, बकर ईद की नमाज ना मिलती। ये इमामुल अंबिया के सदका है कि हमें ईद उल फित्र की भी नमाज मिल गई, ईद उल अज़हा की भी नमाज मिल गई, रमज़ान भी मिल गया, कुरान भी मिल गया, हमें रहमान भी मिल गया। इसलिए हम रबी अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हम खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, ईदों से अफजल ईद समझते हैं। हम जहाँ तक हो सकता है अच्छे खूबसूरत और साफ सुथरे और नए लिबास पहनने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे खाना खाते हैं, इसलिए कि इस तारीख में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, जिनके तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारी नेमतें अता फरमाई है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को बेशुमार नेमतें बख्शी, इतनी नेमतें कि अगर आप अपने अंगुलियों पर शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। क्यों कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, व इन तउदू निअमतल्लाहि, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि अगर आप अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें बख्शी है, मगर अल्लाह का कितना बड़ा फजल एहसान है कि इतनी नेमतें देने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया, बंदो हमने तुझे आंखें दी तुझ पर एहसान किया, तुझे कान दिया तुझ पर एहसान किया, तुझे हाथ दिया तुझ पर एहसान किया, तुझे पाँव दिया तुझ पर एहसान किया, हमने औलादे दी तुझ पर एहसान किया, माँ बाप दिया एहसान किया, दुकानों मकान दिया एहसान किया, हमें हवा पानी धूप सब कुछ हमें अल्लाह ने दिया। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि हमने एहसान किया, यानी तमाम नेमतों को देने के बावजूद भी अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया मेरे बंदो हमने तुझ पर फला नेमत देकर एहसान किया। आज हम दुनिया में अगर किसी के साथ भलाई कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो हम एहसान जताने की कोशिश करते हैं, याद दिलाते हैं कि क्या उस रोज भूल गए उस रोज के मंजर को, जिस रोज मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा हेल्प किया था, हम तुम्हारे साथ थे, उस रोज को भूल गए। ये हमारा मामला है, मगर याद रखिए इतनी नेमतें देने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने कहीं इसका जिक्र नहीं फरमाया। मगर याद रखिए जब इमामुल अंबिया हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के महबूब इस खानदाने की पर तशरीफ ला रहे हैं, तो बवांगे तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनीन पर बहुत बड़ा
احسان کیا کہ اس میں ایک عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یاد رکھے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اس انعام پر احسان جتا رہا ہے، احسان جتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتوں سے سب سے افضل و اعلیٰ نعمت اگر کوئی ہے ہمارے نزدیک تو رسول پاک کی ذات ہے، رسول پاک کی ذات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ہر بات میں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں میں بھی قربان ہوں، ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، ہمارے اولاد بھی قربان ہے، ہماری دولت بھی قربان ہے۔ اس لیے کہ نبی کی محبت کا یہ تقاضا تھا، اس لیے ہم اپنے قربانی کا اعلان کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے رسول کی ذات ہے۔ اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اگر اللہ ہمیں بیٹا دیا خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی دیا خوشیاں مناتے، ہمارا بچہ اسکول میں پاس کر جاتا ہے خوشیاں مناتے، مکان نہیں تھا مکان مل گیا ہم خوشیاں مناتے، نوکری نہیں تھی نوکری مل گئی خوشیاں مناتے ہیں۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم پا لیتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، تو سب سے بڑی نعمت تو ہمارے لیے رسول پاک کی ذات ہے۔ تو جس تاریخ میں امام الانبیاء اس خاکگانے کے لیے تشریف لائے تو آج ہم خوشی منانا بھول جاتے ہیں، اس نعمت کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جھنڈا کیوں لگا رہے ہو، یہ ہجرا کیوں بانٹ رہے ہو، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، لوگوں کا بھیڑ کیوں کر رہے ہو، الغرض کی طرح طرح کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رکھے دیوانوں ان کا ایمان دل میں موجود نہیں، اس لیے فتویٰ لگاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان محفوظ ہے ان کے زبان پہ یہی نعرہ ہوتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں جان عطا کیا ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں مگر میلاد النبی کو کبھی نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ میلاد النبی ہی کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں بخشی ہے۔ اس جگہ پر ایک اور لوگ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ولادت رسول منانا ٹھیک ہے مگر ایک ہی مرتبہ تو ولادت رسول تو ایک ہی مرتبہ ہوئی نا کہ بار بار ہوئی، یہ ہر سال منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر سال منانے کا مطلب کیا ہے؟ جس دن رسول پیدا ہوئے جشن منا لیا گیا، خوشیاں منا لیا گیا، کیا ہر سال تمہارے نبی پیدا ہوتے ہیں؟ ہر سال جلوس نکالتے ہو، ہر سال جشن مناتے ہو؟ لوگ ایسی بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنا صرف اسی تاریخ میں کہیں بھی ثبوت نہیں، بلکہ ثبوت یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی سے کہ جب جب چاہو اپنے مصطفیٰ کی میلاد پڑھ سکتے ہو، جب جب چاہو جشن ولادت رسول منا سکتے ہو۔ اور حدیث بھی بولتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیت پاک نازل ہوا قد جاءکم من اللہ النور، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ مفسرین نے کہا اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ النور وکتاب مبین، اور اللہ تعالیٰ کتابیں دی، اس کتاب سے مراد ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نور سے مراد ہم نبی کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیں تو گویا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ بھی نبی کی ولادت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں تاریخ پڑھی تو یہ بھی پتا چلے گا کہ نبی کونین کے دنیا میں آنے کے 60 سال کا زمانہ گزر چکا۔ 60 سال کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ سے ہجرت کر رہے ہیں مکہ کی طرف۔ 60 سال کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف کی طرف۔ مدینہ سے کس لیے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تاریخ یہی بولتی ہے کہ جب تمام صحابہ موجود ہیں، امام الانبیاء بھی موجود ہیں، اسی مجلس میں آ کر بلبل سزا حضرت جبریل امین یہ آیت پاک لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے 60 سال کا زمانہ گزر چکا، تب یہ آیت لے کر جبریل نازل ہوتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
کتاب مبین کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ دیوانوں غور کریں، حضور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی تھا کہ ایسے موقع سے ایسی آیت کا نزول ہونا چاہیے تھا جس کا تعلق حج سے ہو، جس کا تعلق آب زمزم سے ہو، خانہ کعبہ سے ہو، حجر اسود سے ہو، صفا مروہ سے ہو، یعنی ایسی آیت کا نازل ہونا چاہیے تھا جن میں خانہ کعبہ کے تقدس کو بھارا گیا ہو، صفا مروہ کی صحیح کا بیان کیا گیا ہو، آب زمزم کی پاکی کا بیان کیا گیا ہو۔ ایسے آیت کا نزول ہونا چاہیے تھا، مگر جبریل آ کر یہاں میلاد رسول پڑھتے ہیں، رسول کون کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا دنیا والوں کو جبریل یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں، اے دنیا والوں سنو، حج بعد میں کرنا، روزہ بعد میں رکھنا، زکات پہلے، زکات بعد میں دے لینا، سب سے پہلے تم مصطفیٰ کی میلاد پڑھ لو، اس لیے کسی میلاد رسول کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تجھے حج عطا فرمایا ہے، تجھے روزہ عطا فرمایا ہے، تجھے نماز عطا فرمائی ہے۔ اگر میلاد کا انکار کر کے حج کرو گے، نمازیں پڑھو گے تو یہ حج اور نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ لیا کرو۔ ایک اور ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی ولادت کے 60 سال کے بعد جب حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھ سکتے ہیں، ولادت کا ذکر کر سکتے ہیں، تو 60,000 سال کے بعد ہم غلامان مصطفیٰ رسول کونین کی ولادت کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں یہی جواب مل گیا، جب 60 سال کے بعد یہ عمل ہو سکتا ہے تو 60,000 سال کے بعد عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا، یہ سوال سب سے پہلے حضرت جبریل سے کرنا چاہیے، یہ ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب 60 سال کے بعد ہو سکتا ہے تو 60,000 سال کے بعد بھی جشن ولادت رسول کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، ان کی ولادت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میلاد پڑھ لیا جائے، کوئی بات نہیں، تو آپ اپنے گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں، دکان میں تو پڑھ سکتے ہیں، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگوں کے بھیڑ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو، اگر یہ آپ کا جواب سوال ہے تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ حضرت جبریل امین جس وقت اس آیت پاک کو پڑھ رہے ہیں، ولادت رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اس جگہ پر جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ سبحان اللہ، 1,24,000 کم و بیش، حضرت جبریل 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں میلاد مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں، ہم سینکڑوں کے مجمع میں حضور کی میلاد کا ذکر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ حضور کی ولادت کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ حضور کی تعریف و توصیف کیوں نہیں کریں گے؟ عقل ماری گئی ہے ان کو جو آج اس طریقے کی بکواسیں کرتے ہیں۔ محبت رسول میں ہم کل بھی رسول کی میلاد پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ہم پڑھتے بھی نظر آئیں گے۔ ایک اور دیکھیں، جھنڈے پہ آواز اڑتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے گلیوں میں جھنڈا نہیں لگاتے، کہتے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور سنی کے جس محلہ میں چلے جائیے، گھر گھر میں جھنڈا ملے گا، گلی گلی میں جھنڈا ملے گا، شہر شہر ملے گا، ہر علاقے میں ملے گا، ہر چھتوں پہ ملے گا، مگر آپ لوگوں کے علاقے میں چلا جائے بالکل سنسان، لوگ کہتے ہیں جھنڈا کیوں، یہ تو بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کا جھنڈا لگانا بدعت ہے تو اپنے گھر پر آپ پارٹی کا جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ یہ بی جے پی کا جھنڈا ہے، یہ کانگریس کا جھنڈا ہے، یہ ترمل کا جھنڈا ہے۔ جب ان جھنڈوں کو اٹھاتے ہو تو سب بدعت کہنا بھول جاتے ہو، اور جب نبی کی محبت میں جو اسلام کا جھنڈا ہم ہاتھوں میں اٹھاتے یہ فتویٰ کیوں لگاتے؟ اس سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں رسول کی محبت ہے۔ جن کے دل میں رسول کی محبت ہے وہ آج کیا ہر زمانے میں، ہر سال اور ہر مہینے میں نبی کی عشق کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لے کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اب بنے دو جہاں تمہارے لیے۔
اس لیے اس جھنڈے کو نہیں بولنا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آزادی کا جھنڈا کیوں اٹھاتے ہو؟ جواب یہ ہوگا کہ ہمارا دیش آزاد ہوا۔ ہمارا دیش آزاد ہوا کس سے؟ تو انگریزوں سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ملک آزاد ہو تو اس تاریخ میں ہم جھنڈا اپنے دیش کا اٹھاتے ہیں، اٹھانا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے۔ تو جس تاریخ میں پورے انسانیت کو آزادی ملی تو اس آزادی کا جھنڈا ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ جس جھنڈے کو لے کر جبریل دنیا میں آئے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت آمنہ کے گھر آئے ہیں، 3 جھنڈا لے کر، ایک تو خانہ کعبہ پہ لگا دیا گیا جھنڈا، ایک آمنہ کے چھت پہ لگا دیا گیا جھنڈا، اور ایک جھنڈا جو ہے منتہا دنیا پہ جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے وہاں لگا دیا گیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا گیا، اے دنیا والوں، آج آمنہ کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بتوں کو پاک و صاف کرے گا، اور یہ آنے والا ایسا پیغمبر ہے جس نے مکہ کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس لیے دیوانوں ضرورت ہے اس تاریخ کو ہم بالکل خوشیاں منائے، تہوار کا شکل دے، چھٹیاں منائے، اور بہترین لباس پہنے، نبی کے نام کا ترانہ بلند کرے، اور جلوس محمدی میں شریک ہوگا ہم محبت رسول کا درس دیں، محبت رسول کا ثبوت دیں۔ اس لیے کوئی بھی ہمارا اسلامی بھائی اس تاریخ میں جلوس محمدی میں شریک ہونے سے نہ بچ سکے، ہر ایک لوگوں کو شریک ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں ہر سال جلوس محمدی کا جو یہاں سے جلوس نکلا کرتا ہے مدرسہ منزل اسلام کے سہن سے، انشاءاللہ اس سال بھی جلوس نکلے گا 7 سے 8 بجے کے اندر یہاں سے جلوس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس جلوس میں شریک رہے اور بھی جلوس کے اختتام میں بھی شریک رہیں، اس میں دعائیں خیر ہوتی ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، جس نبی کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمایا، ہم اسے کیسے بھول جائیں۔ ایک اعلان بھی ہے کہ شب 12ویں شب نور جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس سال تو اتوار کو پڑ رہا ہے 12 تاریخ، سنیچر کا دن گزار کر رات کی شب نور کی رات ہے، تو شب نور میں انجمن اتحاد ملت کی طرف سے محفل میلاد النبی کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس محفل میلاد النبی میں یعنی سنیچر کو بعد نماز مغرب تشریف لائیں، رات گزار کر پھر صبح اتوار کو جلوس محمدی میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں، جب آپ گھر سے چلیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ خرید سے ایک بہترین جھنڈا ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ دنیا دیکھنے والے یہی دیکھیں کہ یہ بندہ کہیں اور نہیں جا رہا ہے بلکہ جلوس محمدی میں جا رہا ہے۔ ہر گھر سے یہ جھنڈا آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک باتوں پر ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے تمام حضرات کھڑے ہو کر درست فرما دیں۔